فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب زادۃ المبلغین ماہ رجب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ شہادت حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام اور ان کی حیات طیبہ کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 18۔ امام ہادی علیہ السلام کی تعلیمات میں شکر نعمت کی حقیقت۔ انسانوں کے درمیان شکر نعمت ایسی چیز ہے جس کی طرف توجہ بہت کم کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آیت اللہ مکارم شیرازی نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ایک روایت سے استناد کرتے ہوئے شکر نعمت کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شکر نعمت کرتا ہے، شکر کی وجہ سے اس کی سعادت نعمتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ نعمتیں اس دنیا کی زندگی کا وسیلہ ہیں اور شکریہ دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 362۔ امام ہادی علیہ السلام کی تعلیمات میں شکر کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ شکر فقط زبان سے قدردانی کا نام نہیں ہے، بلکہ قدردانی عملی طور پر ہونی چاہیے اور ہر نعمت کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر نعمت کرنے سے برکتیں اور سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کے مقابلے میں نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ نعمتوں کو خداوند کی مرضی اور اس کے نیک بندوں کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان اگر نعمت کی طرف غور و فکر کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ نعمت ایک مادی ہدیہ ہے، لیکن شکر نعمت سے بہتر ہے۔ 150 درس زندگی فارسی صفحہ نمبر 153۔ اس بنا پر قلبی، زبانی اور عملی شکر بھی شکر ہے۔ اگر انسان شکر خدا بجا لائے تو ہر چیز اس کے بدلے میں ملنے والی ہے، وہ اس سے بھی بالاتر ہے، اور افسوس کہ اس طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ سب کو اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم خداوند کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو اس کا نتیجہ ہماری طرف پلٹے گا، اور خداوند عالم انسانوں کی شکر گزاری سے بے نیاز ہے۔ آیت اللہ مکارم نے اس دعوے کے اثبات میں امام ہادی علیہ السلام کی سیرت کو پیش کیا اور فرمایا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے سوانح حیات میں ملتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی جن کا نام ابو ہاشم جعفری تھا کہتا ہے کہ میرے حالات بہت خراب تھے۔ میں امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تاکہ ان سے شکایت کروں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے امام نے فرمایا، اے ابو ہاشم، تم خدا کی کس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ ابو ہاشم کہتے ہیں، میں اس بات سے ناراض ہو گیا اور خاموش رہا، اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ امام نے خود بات کو آگے بڑھایا اور فرمایا، خداوند عالم نے تجھے ایمان دیا اور اس کے ذریعے تمہارے بدن پر آتش دوزخ کو حرام قرار دیا۔ خداوند عالم نے تجھے سلامتی اور تندرستی دی اور اپنی عبادت کرنے میں تیری مدد کی۔ خداوند عالم نے تجھے قناعت دی تاکہ لوگوں کے سامنے تیری عزت و اہمیت باقی رہے۔ اے ابو ہاشم، میں نے اس لیے تم سے پہلے یہ بات شروع کی کیونکہ مجھے خیال تھا کہ تم اس کی شکایت کرنے جا رہے ہو جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں دیں، اور میں نے یہ حکم دیا کہ تجھے 100 دینار دیے جائیں اور اس کے ذریعے اپنی مشکل کو حل کرو۔ اخلاق در قرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160۔ آپ کی یہ بزرگواری اور اچھا برتاؤ اس بات کا سبب بنی کہ وہ راضی اور خوشنود ہو گیا اور امام کی خدمت میں بھی اپنی شکایت بیان نہ کر سکا۔ اسی طرح آیت اللہ مکارم شیرازی نے زمانے میں ناشکری کے مصادق کی شرح کرتے ہوئے خاندانوں اور معاشروں میں اس کے بعض نقصانات کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر خداوند عالم کسی کو اولاد دیتا ہے لیکن وہ اس کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں اور عملی طور پر خدا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ نعمت
زحمت اور وبال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے اور شکر خدا بجا لاتا ہے، اس طرح اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور وہ پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اگر صحیح و سالم ہوتا تو فلاں پروگرام میں شرکت کرتا اور اس کی وجہ سے میں نیست و نابود ہو جاتا۔ کتاب کا حوالہ سوگند ہائے پر بار قرآن، صفحہ نمبر 421-422۔ امام ہادی علیہ السلام کا منحرف عقائد کے خلاف علمی جہاد کرنا۔ معاشرے کے ہادی اور رہنما، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری ائمہ طاہرین علیہم السلام پر عائد کی گئی ہے، چنانچہ ائمہ نے اپنے اپنے عصری حالات کے پیش نظر یہ ذمہ داری بطور احسن نبھائی اور اصل و خالص محمدی اسلام کی ترویج میں کوئی دقیقہ فروگاشت نہیں کیا۔ ائمہ کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے عقائد کو انحرافات اور ضلالتوں سے باز رکھیں اور حقیقی اسلام کو واضح کریں۔ چنانچہ امام علی نقی ہادی علیہ السلام کو بھی اپنے زمانے میں مختلف قسم کے انحرافات کا سامنا کرنا پڑا اور انحرافات اور گمراہیوں کا مقابلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں رائج انحرافات کی جڑیں گزشتہ ادوار میں پیوست تھیں، جن کی بنیادیں ان لوگوں نے رکھی تھی کہ جو یا تو انسان کو مجبور محض سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال میں مختار نہیں ہے اور وہ عقل کو معطل کیے ہوئے تھے، اور ذاتی حسن و قبیح کے منکر تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز بھی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ خداوند سے معاذ اللہ اگر کوئی برا فعل بھی سرزد ہو جائے تو درست ہے اور اس فعل کو برا فعل نہیں کہا جا سکے گا۔ ان لوگوں کے ہاں جنگ جمل اور جنگ جمل کے دونوں فریق برحق تھے، یا دوسری طرف سے وہ لوگ تھے جنہوں نے انسان کو مختار کل قرار دیا اور معاذ اللہ خدا کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے دین کو خرافات سے بھر دیا۔ اور امام ہادی علیہ السلام کے دور میں یہ سارے مسائل موجود تھے اور شیعان اہل بیت علیہم السلام کو بھی ان مسائل کا سامنا تھا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے ان تمام مسائل کا مقابلہ کیا اور ہر موقع و مناسبت سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کا اہتمام کیا۔ جبر و تفویض۔ علم عقائد میں افراد و تفرید کے نام پر دو عقائد جبر و تفویض مشہور ہیں کہ جو حقیقت میں باطل عقائد ہیں۔ شیخ صدوق نے عیون اور اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 میں اپنی سند سے امام علی بن موسیٰ رضا سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بریر بن عمیر شامی کہتے ہیں کہ میں مرو میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کیا آپ کے جد بزرگوار امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے بلکہ امر ان دو کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گمان کرے کہ خدا نے ہمارے افعال انجام دیے ہیں، یعنی ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ در حقیقت ہم نے نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا ہے اور ہم مجبور ہیں، اور اب یہ انہی اعمال کے نتیجے میں ہمیں عذاب کو مستحق ٹھہرائے گا، وہ جبر کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ خدا نے لوگوں کے امور اور رزق وغیرہ کا اختیار اپنے اولیاء اور حجتوں کے سپرد کیا ہے، جیسا کہ آج بھی بہت سو کا عقیدہ ہے، اور وہ در حقیقت تفویض خدا کے اختیارات کی سپردگی کا قائل ہے۔ جو جبر کا معتقد ہوا وہ کافر ہے اور جو تفویض کا معتقد ہوا وہ مشرک ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا ہے فرزند رسول ان دو کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہے؟ فرمایا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بن الامرین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہی کہ ایک راستہ موجود ہے جس پر چل کر انسان ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے اور ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جن سے ان کو روکا گیا ہے، یعنی انسان کو اللہ کے واجبات پر عمل کرنے اور ان کے محرمات کو ترک کرنے کا جو اختیار دیا گیا ہے یہی وہ تیسرا اور درمیانی راستہ ہے۔ میں نے عرض کیا یہ جو بندہ خداوند کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور اس کی محرمات سے پرہیز کرتا ہے، اس میں خدا کی مشیت اور اس کے ارادے کا کوئی عمل دخل ہے؟ فرمایا وہ جو طاعت اور عبادات ان کا ارادہ خداوند نے کیا ہے اور اس کی معیشت ان میں کچھ یوں ہے کہ خدا نے ہی ان کا حکم دیا ہے اور ان سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے،
اور ان کی انجام دہی میں بندوں کی مدد کرتا ہے، اور نافرمانیوں میں خداوند کا ارادہ اور اس کی مشیت کچھ یوں ہے کہ وہ ان اعمال سے نہیں فرماتا ہے اور ان کی انجام دہی پر ناراض و ناخوشنود ہوتا ہے، اور ان کی انجام دہی میں انسان کو تنہا چھوڑتا ہے اور اس کی مدد نہیں فرماتا۔ جبر و تفویض کا مسئلہ اور امام ہادی علیہ السلام۔ شہر اہواز جو آج ایران کے جنوب صوبے خوزستان کا دارالحکومت ہے کہ عوام نے امام ہادی علیہ السلام کے نام میں خط میں اپنے لیے درپیش مسائل کے سلسلے میں سوالات پوچھے، جن میں جبر اور تفویض اور دین پر لوگوں کے درمیان اختلافات کی خبر دی اور چارہ کار کی درخواست کی۔ امام ہادی علیہ السلام نے اہواز کے عوام کے خط کا تفصیلی جواب دیا جو ابن شعبہ حیرانی نے تحفۃ العقول میں نقل کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس خط کی ابتدا میں مقدمے کی حیثیت سے مختلف موضوعات بیان کیے اور خط کے ضمن میں ایک بنیادی مسئلہ بیان کیا جو ثقلین قرآن و اہل بیت سے تمسک ہے، جس کو امام علیہ السلام نے مفصل انداز سے بیان کیا، اور اس کے بعد آیات الہی اور احادیث نبوی سے استناد کر کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور عظمت و مقام رفیع کا اثبات کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ تحفۃ العقول ابن شعبہ حیرانی موسوعۃ العلم المطبوعات صفحہ نمبر 339-338۔ شاید یہاں یہ سوال اٹھے کہ اس تمہید اور جبر و تفویض کی بحث کے درمیان کیا تعلق ہے؟ چنانچہ امام علیہ السلام وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ہم نے یہ مقدمہ اور یہ امور تمہید میں ان مسائل کے ثبوت اور دلیل کے طور پر بیان کیے جو کہ جبر و تفویض کا مسئلہ اور ان دو کا درمیانی امر ہے۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 340۔ شاید امام ہادی علیہ السلام نے یہ تمہید رکھ کر جبر و تفویض کے مسئلے کو بنیادی طور پر حل کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ اگر لوگ ثقلین کا دامن تھامیں اور اس سلسلے میں رسول اللہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں تو مسلمانان عالم کسی بھی صورت میں گمراہ نہ ہوں گے اور انتشار کا شکار نہ ہوں گے اور کبھی منحرف نہ ہوں گے۔ امام ہادی علیہ السلام اس تمہید کے بعد موضوع کی طرف آتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام کے قول شریف، انسان نہ مجبور ہے نہ ہی اللہ نے اپنے اختیارات اس کو سونپ دیے، بلکہ امر ان دو کے درمیان ہے یا درمیانی رائے درست ہے۔ تحفۃ العقول کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا خدا نے انسان کو نافرمانی اور معصیت پر مجبور کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، خداوند اس سے کہیں زیادہ عادل ہے کہ ایسا عمل انجام دے۔ کتاب تحفۃ العقول۔ پوچھا گیا کہ خداوند متعال نے انسان کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا ہے اور اختیار اسی کے سپرد کیا ہے؟ فرمایا، خداوند اس سے کہیں زیادہ قوی، عزیز اور مسلط ہے کہ ایسا عمل انجام دے۔ امام ہادی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، مروی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگ قدر پر اعتقاد کے حوالے سے 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کچھ کا خیال ہے کہ تمام امور و معاملات انسان کو تفویض کیے گئے، ان لوگوں نے خداوند متعال کو اس کے تسلط میں سست گردانا ہے، چنانچہ یہ گروہ ہلاکت اور نابودی سے دوچار ہو گیا ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ خداوند متعال انسانوں کو گناہوں اور نافرمانی پر مجبور کرتا ہے اور ان پر ایسے افعال اور امور واجب قرار دیتا ہے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے، اور ان لوگوں نے خداوند متعال کو اس کے احکام میں ظالم اور ستمگر قرار دیا ہے، چنانچہ اس عقیدے کے پیروکار بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا گروہ وہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ خداوند متعال انسان کی طاقت و اہلیت کی بنیاد پر انہیں حکم دیتا ہے اور ان کی طاقت کے دائرے سے باہر ان پر کوئی چیز واجب نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر نیک کام انجام دیں تو اللہ کا شکر انجام دیتے ہیں اور اگر برا عمل انجام دیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو محققی اسلام کو پا چکے ہیں۔ کتاب کا حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 371۔ اس کے بعد امام ہادی علیہ السلام مزید وضاحت کے ساتھ جبر و تفویض کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور ان کے بطلان کو ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں،
ترجمہ: جہاں تک جبر کا تعلق ہے، جس کا ارتکاب کرنے والا غلطی پر ہے، پس یہ اس شخص کا قول و عقیدہ ہے جو گمان کرتا ہے کہ خداوند متعال نے بندوں کو گناہ اور معصیت پر مجبور کیا ہے، لیکن اسی حال میں ان کو انہی گناہوں اور معصیتوں کے بدلے سزا دے گا۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس کے حکم و حکومت میں ظلم کی نسبت دی ہے اور اس کو جھٹلایا ہے، اور اس نے خدا کے کلام کو رد کر دیا ہے، جہاں ارشاد فرماتا ہے تیرا پروردگار کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، نیز فرماتا ہے یہ عذاب آخرت اس کی بنا پر ہے جو کچھ تمہارے اپنے دو ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام تفویض کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور جہاں تک تفویض کا تعلق ہے، کس کو امام صادق علیہ السلام نے باطل کر دیا ہے اور اس کا معتقد غلطی پر ہے۔ خداوند متعال نے امر و نہی اور امور و معاملات کے پورے انتظام کو بندوں کے سپرد کیا اور اس عقیدے کے حامل افراد کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 463 فرماتے ہیں کہ ترجمہ: پس جس نے گمان کیا کہ خدا نے امر و نہی اور معاشرے کے انتظامات کا کام مکمل طور پر اپنے بندوں کے سپرد کیا ہے، اور ان لوگوں نے گویا خدا کو عاجز اور بے بس قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے تئیں اتنا اختیار دیا ہے کہ اپنے ہر اچھے اور برے عمل کو قبولیت کو اللہ پر واجب قرار دیا ہے، اور اللہ کے امر و نہی اور وعدہ و وعید کو جھٹلا کر باطل قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا وہم یہ کہ خداوند متعال نے یہ تمام امور انہی کے سپرد کیے گئے ہیں، اور جس کو تمام امور سپرد کیے گئے جاتے ہیں وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، پس خواہ وہ کفر کے راہ کو اختیار کرے خواہ ایمان کا راستہ اپنائے، اس پر کوئی رد ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 464۔ امام ہادی علیہ السلام یہ دونوں افراطی اور تفریطی نظریات کو باطل کرنے کے بعد قول حق اور صحیح نظریہ پیش کرتے ہیں جو امر بین الامرین سے عبارت ہے۔ فرماتے ہیں ترجمہ: لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عز و جل نے انسان کو اپنی قوت سے خلق فرمایا ہے اور ان کو اپنی پرستش اور زندگی کی اہلیت عطا فرمائی، اور جن امور کے بارے میں چاہا انہیں حکم دیا یا روک دیا، پس اس نے اپنے اوامر کی پیروی کو اپنے بندوں سے قبول فرمایا اور اس بندوں کی اطاعت و عبادت اور فرما برداری پر راضی اور خوشنود ہوا، اور ان کو اپنی نافرمانی سے روک لیا، اور جو بھی اس کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اس کی ملامت کی اور نافرمانی کے بموجب سزا دی۔ کتاب کا حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 465۔ امام علی نقل ہادی علیہ السلام اور غلاط نصیریوں کا مسئلہ۔ ہر دین و مذہب اور ہر فرقے اور قوم میں ایسے افراد پائے جا سکتے ہیں جو بعض دینی تعلیمات یا اصولوں میں مبالغہ آرائی سے کام لیں، یا بعض دینی شخصیات کے سلسلے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ برادر مکاتب میں صحابیوں کی عمومی تنزیہ اور ان سب کو عادل سمجھنا اور بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دینا، یہ صحابہ کی شخصیت اور افعال کا دفاع کرنے کے لیے قرآن و سنت تک کی مرضی سے تعویل و تفسیر کرتے ہیں، اور اگر صحاح سے رجوع کیا جائے تو ایسی حدیثوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو انہی مقاصد کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ لیکن یہ بیماری دوسرے ادیان و مکاتب تک محدود نہیں، بلکہ پیروان اہل بیت علیہم السلام یہ شیعہ کہلانے والوں میں بہت سے افراد اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے جاری رہا، اور ہمیشہ ایک گروہ یا چند افراد ایسے ضرور تھے جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نسبت غلو کا شکار تھے اور غالیانہ انحراف میں مبتلا تھے۔ غالیوں کی یہ گروہ حضرت معصومین علیہم السلام کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر کے ان کے سلسلے میں غلو آمیز آرا قائم کرتے تھے، اور بعض تو ائمہ معصومین علیہم السلام کو معاذ اللہ الوہیت تک کا درجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ غلو کی بیماری امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں نئی نہیں تھی، بلکہ غلو بھی دوسری انحرافی عقائد کی مانند ایک تاریخی پس منظر کا حامل تھا۔ غلو کے مرحلے سے 2-4 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہر دور میں نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام کے
زمانے میں بھی یہ لوگ حاضر تھے اور شیعان اہل بیت علیہ السلام کے لیے اعتقادی مسائل پیدا کرتے تھے۔ نہ غالی ہم سے ہیں اور نہ ہمارا غالیوں سے کوئی تعلق ہے۔ امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام غالیوں سے یوں برات ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے بعض دوست ہم سے اسی طرح محبت اور دوستی کا اظہار کریں گے جس طرح کہ یہودی عزیز علیہ السلام کے بارے میں اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ نہ تو یہ لوگ غالی ہم سے اور نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اختیار المعرفہ رجال توسی تصحیح و تعلیق حسن مصطفی صفحہ نمبر 102۔ امام سجاد علیہ السلام کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اپنے عصری تقاضوں کے مطابق اس قسم کے انحرافات کا مقابلہ کرتے تھے اور اس قسم کے تفرقات کے سامنے مضبوط اور فیصلہ کن موقف اپناتے تھے اور ممکنہ حد تک انہیں تشیع کو بدنام نہیں کرنے دیتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم سے اسی طرح محبت کرو جس طرح کا اسلام نے تمہیں حکم دیا ہے۔ پس خدا کی قسم جو کچھ تم غالی اور نصیری ہمارے بارے میں کہتے ہو اس کے ذریعے لوگوں کو ہماری دشمنی پر آمادہ کرتے ہو۔ کتاب کا حوالہ الطبقات الکبریٰ ابن سعد دار صادر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 214۔ امام سجاد علیہ السلام سے تاریخ دمشق میں بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے جو کچھ یوں ہے کہ ترجمہ، ہم سے اسلامی اصولوں اور تعلیمات کی بنیاد پر محبت کرو اور ہم سے بت پرستوں کی مانند محبت نہ کرو کیونکہ تمہاری اس حد تک بڑھ گئی کہ ہماری شرم کا باعث ہو گئی۔ یہاں بھی غلو اور محبت میں حد سے تجاوز کرنے کی مذمت مقصود ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 392۔ یہاں اس بات کی یادآوری کرانا ضروری ہے کہ غلو آمیز تفکر مختلف صورتوں میں نمودار ہو سکتا ہے۔ مرحوم مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں غلو کا معیار ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی امام یا تمام ائمہ اہل بیت کی الوہیت اور ربوبیت کا قائل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی امام یا تمام ائمہ علیہ السلام کو اللہ کا شریک قرار دے کہ مثلا ان کی عبادت کی جائے یا روزی رسانی میں انہیں اللہ کا شریک قرار دیا جائے، یا کہا جائے کہ خداوند متعال ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ کی ذات میں حلول کر گیا ہے، یا وہ شخص اس بات کا قائل ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحی یا الہام کے بغیر ہی علم غیب کے حامل ہیں، یا یہ دعویٰ کیا جائے کہ ائمہ وحی انبیاء ہی ہیں، یا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، یا یہ دعویٰ کیا جائے کہ ائمہ وحی انبیاء ہی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ بعض ائمہ کی روح بعض دوسرے ائمہ میں حلول کر چکی ہے، یا کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ علیہ السلام کی معرفت و پہچان انسان کو ہر قسم کی عبادت اور بندگی سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور اگر کوئی ان کی معرفت حاصل کرے تو ان پر کوئی عمل واجب نہ ہوگا اور نہ ہی محرمات اور گناہوں سے بچنے اور پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 346۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ان امور میں سے کسی ایک کا قائل ہونا غلو کے زمرے میں آتا ہے، اور جو ان امور کا قائل ہو جائے اس کو غالی بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ انہیں نصیری بھی کہتے ہیں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جو غلو کی ان قسموں میں سے کسی ایک کا قائل ہو جائے وہ کافر اور ملحد ہے اور دین سے خارج ہو چکا ہے، جیسا کہ عقلی دلائل، آیتیں مذکورہ، روایات وغیرہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 346۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے زمانے میں غالی سرگرم تھے اور اس زمانے میں ان کے سرغنے بڑے فعال تھے جو اس گمراہ اور گمراہ کن گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اس کے سامنے خاموشی روا نہ رکھی اور مضبوط اور واضح و فیصلہ کن انداز سے ان کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا۔ اس منحرف غالی گروہ کے سرغنے علی بن حسکہ قمی، قاسم یقطینی، حسن بن محمد بن بابائے
قمی محمد بن نصیر فہری اور فارس بن حکیم تھے۔ کتاب کا حوالہ پیشوائی سیرہ پیشوان صفحہ نمبر 603۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ اور ابراہیم بن شیبہ امام ہادی علیہ السلام کے نام الگ الگ مراسلیں روانہ کرتے اور اس زمانے میں غلات کے عقائد اور رویوں اور تفرقات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کے بعض عقائد بیان کرتے ہیں، اور اپنے زمانے کے دو بدنام غالیوں علی بن حسکہ اور قاسم یقینی کی شکایت کرتے ہیں اور امام علیہ السلام واضح اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہیں، ہمارا دین نہیں ہے، چنانچہ اس سے دوری اختیار کرو۔ اختیار معرف رجال کشیر صفحہ نمبر 518۔ اور ایک اور مقام پر امام سجاد امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی مانند غالیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے ایک مراسلے کے ضمن میں میرے لیے لکھا ہے کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ قاسم یقینی اور علی بن حسکہ قمی پر لعنت کرے۔ ایک شیطان قاسم الیقینی کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور باطل اقوال کو خوبصورت ظاہری صورت میں اس کو القاء کرتا ہے اور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ رجال کشی صفحہ نمبر 518۔ نصر بن صبا کہتے ہیں کہ حسن بن محمد المعروف ابن بابائے قمی محمد بن نصیر نمری اور فارس بن حاتم قزوینی پر امام حسن عسکری السلام نے لعنت بھیجی ہے۔ رجال کشی صفحہ نمبر 520۔ ہم تک پہنچنے والی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو اور دوسرے انحرافات کے خلاف کے امام ہادی علیہ السلام کی جد و جہد اظہار برات اور لعن و طعن سے کہیں بڑھ کر تھی، اور آپ علیہ السلام نے بعض غالیوں کے قتل کا حکم جاری فرمایا ہے۔ محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے فارس بن حاتم قزوینی کے قتل کا حکم دیا اور اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی جو اس کو قتل کرے گا، چنانچہ جنید نامی شخص نے اس کو ہلاک کر دیا۔ رجال کشی صفحہ نمبر 524۔ اس بیان کے ساتھ ہی ہم کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 4 کی ابتدا تجزیم اور تشبیہ سے کی جائے گی۔